بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ باب مذاہبہم فی الراءات، را کی تفخیم اور ترقیق کے بیان میں قراء کے مختلف مذاہب ان کو ذکر کیا جائے گا۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر صرف ورش کے لیے بیان کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو متفق ہیں ان کو بیان نہیں کرنا، مختلف فی جو کلمات ہیں یا مختلف جو اختلاف ہے اس کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ مقصود بھی یہاں پر جو زیادہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ورش ہے۔ کون ہے جی؟ لہذا ورش کا نام لیا جاتا بہتر تھا۔ بات کو کچھ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ را میں اصل کیا ہے؟ تفخیم۔ اصل کیا ہے؟ اور ترقیق کیا ہے؟ عارض۔ یہ پڑھا تھا نا۔ قراء کرام کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ را میں اصل کیا ہے؟ تفخیم ہے یا ترقیق ہے۔ حالانکہ را خود جو ہے یہ مستفلی حروف میں سے، کس میں سے ہے؟ تو جب مستفلی حروف میں سے تو صاف ظاہر ہے اس کو باقی بعض غلطی کی وہ کہتے ہیں کہ را میں نہ تفخیم اصل ہے نہ ترقیق اصل ہے، نہ تفخیم اصل ہے نہ، بلکہ حرکات کے لحاظ سے ان کو جو حرکات جس کی ہے اسی کے حساب سے اس کو تفخیم اور اسی کے حساب سے اس کو ترقیق اصل ہے۔ جیسے فتح اور ضمہ ہو تو اس میں را میں تفخیم اصل ہوگی، اور اگر کسرہ ہو تو پھر ویسے یہ بات درست ہے کہ جب فتح اور ضمہ ہو تو پھر اس میں کیا ہے؟ تفخیم اصل ہے، اور جب اس میں کسرہ ہو تو پھر کیا ہے؟ ترقیق۔ تو پھر انہوں نے بیان کیوں کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ زیادہ حالتوں میں را کیا ہوتی ہے؟ پر ہوتی ہے۔ زیادہ حالتوں میں کیا ہوتی ہے؟ را پر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں فتح اور ضمہ والی را کی اصل تفخیم اور کسرہ والی را کی اصل کیا ہے؟ ترقیق ہے۔ اور ورش کے لیے جب فتح والی را ہو اور ضمہ والی را ہو کسرہ یا کے یا ساکنہ کے بعد ہو تو اس کی اصل بھی ترقیق ہی ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پھر ورش کے لیے کیونکہ زیادہ راعات کیا ہوتی ہے؟ باریک پڑی جاتی ہے، تو ان کے لیے ترقیق اصل ہو جائے گی۔ یہی نکلتا ہے نا۔ تو یہاں جو مقصود ہے وہ ورش کے قواعد ہیں، اور باقی قراء کے قواعد کو جو متفق علیہ ہیں ان کو بھی ذکر اس باب کے اندر کیا جائے گا۔ ورقق ورش کل راء وقبلها مسکنۃ یاء او الکسر موصلہ۔ ورقق اور باریک پڑھ، یہ ترقیق سے مراد کیا ہے؟ وہ امالہ نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا تھا نا کہ امالے کو بھی ترقیق کہا جاتا ہے، امالہ صغریٰ کو کہا تھا نا۔ اس سے مراد وہ ترقیق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ ترقیق اور باریک دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ الگ الگ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ یہ فقط باریک پڑھنا ہے، زبان جو نیچے رہتی ہے استعلا کی طرف نہیں اٹھتی، اوپر تالوں کی طرف نہیں اٹھتی، یہ موٹا حروف نہیں ہوتا، یہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے امالہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الف کو یا کی طرف اور فتح کو کسرہ کی طرف، ایسے ہی نا کیا ہوتا ہے؟ جھکا ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے۔ تو پھر بش را ہے، بش را آپ کو پتہ ہے وہ باریک پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اب یہ بات کو سمجھیے گا، را باریک کا اس کے اندر ترقیق ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ترقیق ہے۔ تو جب ترقیق ادا کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جب ترقیق ادا کریں گے تو یہ قاعدہ اس کا تو نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اس سے پہلے
کسرہ ہو یا ساکنہ ہو اس کی قاعدت وہ اور ہے، وہ قاعدہ اس کے اندر را جو ہے وہ باریک نہیں ہوگی، جب امالہ کیا جائے گا تو را آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی؟ باریک ہو جائے گی، کیا آٹومیٹکلی خود بخود کیا ہو جائے گی؟ اور بس اوقات ایسا ہوگا کہ را کو باریک پڑھیں گے تو وہ کس کے مشابہ ہو جائے گا؟ جس طرح امالہ کی، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر، ورقق ورش کل رائن و قبل مسکنۃ یاء بالکسر موصل، ورقق اور باریک پڑھ ورش کے لیے کل ہر ایک رائن را کو، ہر ایک را کو، و قبلہا اور اس سے پہلے، اگلی بات کریں، کہتے کون سی را کو؟ مسکنۃ کہتے ساکن کی ہوئی ہو، کیا ہو جی؟ قبلہا اس را سے پہلے کیا ہو جی؟ ساکن ہو، یا ان کیا؟ یا ساکن کیا ہو؟ ابل کسرو، یا پھر کیا ہو جی؟ کسرہ ہو، موصلہ کیا جی؟ متصل کی ہو۔ اس کے اندر ورش کی باریک را کا بیان کیا، وہ کہتے ہیں ورش نے باریک پڑھے ہر اس را کو کہ اس سے پہلے یا ساکنہ ہو یا پھر یا کسرہ متصل ہو، کسرہ منفصلہ نکل گیا، کسرہ منفصلہ نکل گیا، اور یا انہوں نے ساکن کی قاعدہ لگا دی، یعنی مثال کے طور پہ وہ کیا ہے؟ متصل ہو، کیا ہو جی؟ منفصل ہوگی تو پھر صاف ظاہر ہے پھر وہ را کیا ہوگی؟ پر پڑ جائے گی۔ جس را کے ما قبل یا ساکنہ یا کسرہ ہو وہ ورش کے یہاں باریک پڑ جائے گی۔ خا را ساکن ہو، جیسے اب صر، را خود کیا ہو؟ ساکن ہو، اور اس سے پہلے کیا ہو؟ تو کیسے پہ اب صر، را کیا ہوگی؟ اس طرح کے زیر، یا پھر را خود کیا ہو جی؟ متحخیر لک، خی را تو متحرک ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن ہے۔ اس طرح خیرن، را اس کو کیا کیا جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا جی، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے جی؟ یعنی فتح، بات کو سمجھے گا، را مضمومہ مفتوحہ، را مضمومہ مفتوحہ، اس سے پہلے کسرہ ہو یا یا ساکنہ ہو، کسرہ ہو یا یا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس طریقے کے ساتھ کہتے ہیں ود کثیرن، ود کثیر، اور قاصرہ، کیا بھائی؟ قاصرہ، ٹھیک ہے؟ قاصرہ بل فعلہ کبیرہم، ٹھیک ہے؟ کسرہ، اب کہتے ہیں را کے ساتھ متصل ایک کلمے میں ہو، کلمے میں کیا ہو جی؟ کسرہ منفصلہ نہ ہو، کسرہ عارضی بھی، آپ کو پتہ ہے کسرہ عارضی کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ کون سا؟ اجتماع ساکنین والی بات تو یہاں پہ چلتی نہیں ہے، تو کون سا چلے گا کسرہ؟ حمزہ وصلی والا، جو حمزہ وصلی کے ساتھ، یعنی مثال کے طور پر را اس سے پہلے حمزہ وصلی ہو، حمزہ اس کے نیچے وہ مکسور بھی ہو، تو پھر را کیا ہو جائے گی؟ موٹی پڑی جائے گی، باریک نہیں ہوگی۔ ادھر توجہ نہیں ہے تمہاری، را کیا ہوگی؟ موٹی پڑی جائے گی، کیونکہ کسرہ کون سی؟ اصلی کی بات کی ہے اور متصلہ کی بات کی، توجہ نہیں تمہاری، بالکل نہیں ہے۔ کسرہ کیا ہو؟ متصلہ ہو، اور کسرہ کیا ہو جی؟ اصلی ہو۔ کسرہ عارضی ہوگا تو پھر بھی نہیں ہوگی، اور کسرہ منفصلہ تو پھر بھی را باریک نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ پر پڑی جائے گی۔ جواب ہی نہیں دینے، مباشن دینے پہ ہوتے۔ لہذا علی الکفار رحماء، علی الکفار رحماء، را مضموم باریک نہ ہوگی، اسی طرح کفاری رحماء، کیونکہ پہلے جو کسرہ را کے نیچے ری کے اوپر ہے یہ منفصلہ ہے، یہ کیا ہے؟ جو آپ کو پتہ ہے جو را مکسور ہوگی وہ تو ویسے تمام قراء کے لیے کیا پڑھی جاتی ہے؟ باریک۔ اصول قواعد اس کے کہ جب را مفتوح ہو یا مضموم ہو اور اس سے پہلے کیا ہو جی؟ کسرہ ہو یا یا ساکنہ ہو، تو اس را کو بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ باریک پڑھتے ہیں، اور وہ شرط کیا ہے جی؟ وہ پہلی کہ وہ متصلہ ہو اور کسرہ کیا ہو؟ اصلی ہو، کسرہ منفصلہ بھی نہ ہو اور کسرہ عارضی بھی نہ ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ ورش ہر اس را کو جو مفتوح یا مضموم
بات کو سمجھے گا، توجہ. ورش ہر اس را کو جو مفتوح یا مضموم ہو، کلمہ کے درمیان میں ہو یا آخر میں ہو. کلمہ کے درمیان میں ہو یا مضموم ہو یا مفتوح ہو، کلمے کے درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، منون ہو، تنوین والی ہو، اس کے اوپر کیا ہو، یا غیر منون ہو، بغیر تنوین کے ہو. جب 4 شرائط اس کے اندر پائی جائیں گی. کتنی شرائط جی؟ 4. پھر بولو کتنی جی؟ 4 شرائط جب اس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ راہ کیا ہوگی؟ باریک پڑ جائے گی. وہ کیا ہوگی؟ 4 شرائط وہ دیکھنی ہے. وہ کون سی؟ سب سے پہلی کہتے ہیں را سے پہلے یا ساکنہ متصلہ ہو. پہلی کیا ہے؟ را مفتوحہ مضمومہ سے پہلے یا ساکنہ ہو اور وہ کیا ہو؟ ایک کلمے میں ہو. جیسے خبیر، کبیر، خیرہ ہے نا، ان کو کیا کریں گے؟ خبیرو، کبیرو. اس کا تو آپ کو پتہ ہے وقف کی صورت میں تو تمام قراء کے لیے باریک پڑھی جاتی ہے، اور ورش کے لیے وقفاً بھی وصلاً بھی یہ کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. آپ کو پتہ ہے باقی قراء کے لیے وہ حرکت کا اعتبار کیا جاتا ہے نا. ورش کے لیے وصلاً بھی ہے، وقفاً بھی، دونوں طرح کیا ہے جی؟ باریک ہوگی. جیسے خبیرو، خبی، قدیرو، خیرن. ٹھیک ہے، ملا کے پڑھیں یا وقف کریں یا جیسا کریں. نمبر 2، را سے پہلے کسرہ متصلہ لازمہ ہو. را سے پہلے جو زیر ہے وہ کیا ہو؟ لازمی ہو، اصلی ہو، عارضی نہ ہو. وہ کیا ہے؟ اصلی ہو. لازم سے مراد کیا ہے؟ اصلی ہو. اور درمیان میں کہتے ہیں کوئی حرف مستعلیہ ضاد، قاف، طا بھی نہ ہو. را کے درمیان میں اور اس کسرہ کے درمیان میں، را کے درمیان میں اور اس زیر کے درمیان میں قاف، طا، ضاد حروف مستعلیہ نہ ہو. اور بھی حروف مستعلیہ ہیں، صرف خا کے علاوہ کی بات کرتے ہیں. لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو بس یہی پائے جاتے ہیں، را ساکن سے پہلے بس یہی آتے ہیں. را سے پہلے کیا آتے ہیں؟ صرف یہی آتے ہیں. ساکن وقف کر دیں گے تو پھر ساکن تو ہو جائے گی نا، وصل پڑھیں گے تو پھر تو وہ کیا ہوگی؟ متحرک پڑھی جائے گی. تو اس سے پہلے صرف یہی ہوتے. تو پھر کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اجرامی، تو کیا پڑھیں گے؟ اجرا، اجرا. یہ را کیا ہوگی؟ کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے لیکن مستعلیہ بول دیں نہیں، مستعلیہ. اس سے پہلے کیا کسرہ ہے نا، تو یہ بھی را کیا ہوگی؟ الذکر. را بھی کیا ہے؟ وقف کر دیں گے تو ساکن ہے، مگر ملا کے پڑھیں تو جیسے ذکرو، بے شک ایسا کریں. تو اس سے پہلے کاف ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ پھر بھی یہ را کیا ہوگی؟ باریک پڑھی جائے گی. اخراجہم، تو یہ بھی کیا کرے؟ کیسے پڑھیں؟ اب دیکھ لو، را سے پہلے کیا ہے؟ خا ہے. وہ حروف جو انہوں نے ذکر کیے وہ نہیں ہے نا، اس سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ. کبرو کیا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے را سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے، با ہے. مستعلیہ میں سے تو کوئی حرف نہیں ہے نا، ان میں سے تو نہیں ہے. السحر، یہ را کیا ہوں گی؟ باریک. یہ کلمات کیا ہیں جی؟ باریک ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ حروف آ جائیں گے تو پھر باریک. نمبر 3 کہتے ہیں کسرہ عارضی ہو. کسرہ عارضی ہو جو حمزہ وصلی پر ہوتا ہے، جو حمزہ وصلی پر، جیسے امرؤن، امرو، یہ را کیا ہو جائے گی؟ پر. یہ را کیا ہو جائے گی؟ پر ہوگی. یہ کیا را ہوگی؟ پر ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ یہ کسرہ کیا ہے جی؟ عارضی. کسرہ کیا ہے؟ عارضی. اگرچہ درمیان والا حرف مستعلیہ نہیں لیکن پہلے شرط پائی جا رہی نہیں ہے. نمبر 4 کہتے ہیں لام جارہ یا با جارہ ہو. برسول، تو کیا پڑھیں گے؟ بیرا. لیرو قی کا تو کیا کہیں؟ لیرو قی کا. بیروسکم تو کیا پڑھیں گے؟ بیرو. نوٹ، را سے پہلے یا ساکنہ متصلہ نہ ہو تو را پر ہوگی. کوئی بات. را سے پہلے یا ساکنہ متصلہ نہ ہو تو را کیا ہوگی؟ جیسے فی ریب، فی صاف ذرا پہلے ہے، آپ کو پتہ ہے یہ آگے یا ساکنہ ہے نا، لیکن وہ پہلے کلمہ کے آخر میں اور را دوسرے کلمے کے، یہ متصل نہیں، تو یہ کیا را کیا ہو جائے گی؟ یہ باریک ہوگی.
ایسے جیسے قالت امراتن، قالت امراتن ہے نا، قالا اب یہ کسرہ ہے، یہ کیا ہے جی قالت امرا، ایسے پڑھیں گے نا، قالا ابو کمرا، ابو کمرا، تو یہ بھی کیا ہو گیا جی، تو صاف ذرا کیونکہ یہ منفصلہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا جی منفصلہ ہے، اس وجہ سے۔ اگر حمزہ سے ابتدا کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا عارضی، اگر پیچھے ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گی منفصلہ بن جائے گی، تو یہ را کیا ہوگی پر پڑی جائے گی، باریک نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، وَلَمْ يَرَ فَصْلًا سَاكِنًا بَعْدَ كَسْرَةٍ سِوَى حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ سِوَى الْخَاءِ فَكَمَّلَ، وہی بات کرے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہ کیا، وہ کہتے ہیں وَلَمْ يَرَ فَصْلًا، اور نہیں ہے فاصل، نہیں ہے ساکنن ساکن بعد کسرۃ، کسرہ کے بعد اور اس را کے درمیان میں، یعنی کسرہ اور را کے درمیان میں اگر کوئی حرف ساکن آ جائے تو یارا فاصلاً، وہ کوئی فاصل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ پھر بھی را کیا ہو جائے گی ورش کے لیے باریک ہو جائے گی، یعنی را ساکن سے پہلے جس طرح آپ نے ابھی پڑھا ہے، را خود را سے پہلے کیا ہو جی ساکن، کوئی حرف ساکن ہو، کیا ہو جی کوئی حرف ساکن ہو، لیکن آگے انہوں نے کیا ذکر کیا کہ جیسے ذکرن ہے نا، اب صاف ظاہر ہے ذکرو جیسے ہے، کبرو، تو یہ ساکن تو ہے، ساکن ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ منع پھر بھی اسی کسرہ کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کو را کو کیا کیا جائے گا باریک پڑھا جائے گا، سوا حرف الاستعلاء، کہتے ہیں سوائے حروف مستعلیہ کے، سوائے حروف، پھر کہتے ہیں سول خا فکملہ، سوائے خا کے، سوائے فکملہ پس مکمل کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر را کے اور کسرہ کے درمیان میں، را اور کسرہ کے درمیان میں اگر کیا آ جائے جی حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ، وہ کہتے ہیں اگر مثال کے طور پہ یہ حرف ساکن حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو پھر را باریک نہیں ہوگی، بلکہ مفتوح یا مضموم ہونے کی وجہ سے ورش کے لیے کیا ہو جائے گی پر۔ ہاں اگر حروف مستعلیہ میں سے خاص ساکن ہو تو اس کے اعتبار نہیں، یعنی وہ مان یا نتر، کیا مطلب، وہ کہتے ہیں را ساکن، را وقف کر دیں گے تو ساکن پڑ جائے گی نا، را اور کسرہ کے درمیان میں اگر کہتے ہیں کوئی حرف آ جائے حروف مستعلیہ میں سے، کوئی حرف آ جائے مستعلیہ میں سے سوائے خا کے، تو پھر را موٹی پڑی جائے گی، را کیا ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی موٹی پڑی جائے گی۔ ہاں اگر کہتے ہیں خا آ جائے نا، کیا آ جائے تو پھر موٹی نہیں، پھر کیا پڑی جائے گی باریک، اس وجہ سے کہا کہ سوائے خا کے، خا اگر آ جائے گا تو پھر کیا پڑ جائے گی جی باریک پڑ جائے گی۔ اور بعد نے لکھا ہے، بعد نے کہا کہ صرف کتنے حروف ہیں جی جو اس سے پہلے آتے ہیں، صاد قاف تا وغیرہ صرف یہی آتے ہیں، لیکن ناظرین رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو بیان کر دیا کہ اگر وہ آ جائے جیسے مس رن، مس تو میم کے نیچے مکسور تو ہے، را مفتوح بھی ہیں، لیکن صاد کیا ہے حروف مستعلیہ ہے، مستعلیہ ساکن ہے، لیکن مستعلیہ شرط تھی نا، مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو تو یہ را کیا ہو جائے گی پر پڑی جائے گی، یہ باریک سمجھ لیں کہ یہ موانع ہیں، یہ کیا ہے یہ ترقیق کے موانع بیان کیے ہیں جی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب کہتے ہیں جیسے اہبطوا مصرا، تو کہ مصر یہ را کیا ہوگی وہ پر ہوگی، اس طرح وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، إِصْرَهُمْ یہ را بھی کیا ہو جائے گی فطرت اللہ، فطر تو آ گیا تو پھر بھی یہ را کیا ہو جائے گی باریک نہیں ہوگی، فالحاملات وقرا یہ را بھی کیا ہو جائے گی پر ہو جائے گی، سمجھ میں آ گئی نا۔ تو کہتے ہیں کسرہ اور را کے درمیان حروف استعلیہ میں سے صرف 4 حروف ہیں جو ساکن فاصل قرآن مجید میں واقع ہیں، ساکن فاصل، وہ کون کون سے جی صاد طا قاف اور خا، 3 اگر آ جائیں گے، 4 حروف کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو کس کے جی را کے اور کسرہ کے درمیان میں یہ کیا ہے فاصل ہے، یہ کیا ہے جی
خا اگر آ جائے گا تو ان کے لیے وہ پہلے وہ ذکر کر چکے ہیں کہ وہ باریک ہوگی، اور باقی تین حروف رہ گئے صاد طا اور قاف، تو یہ اگر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگی وہ پر۔ باقی کون سے حروف رہ گئے جی؟ باقی حروف کون سے رہ گئے جی؟ جی غین اور وہ پھر اس کے درمیان میں آتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو ذکر کیا۔ وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، حتى يرى متعدلا۔ وفخم اور کہتے ہیں اسے پر پڑھ، اسے فی میں اعجمی اجمی کلمات کو، کس کو نہیں؟ اجمی اسما، اجمی کلمات کو، اجمی۔ وفی اور میں ارم جو ارم ہے، و تقریری اور اس کا مقرر ہونا، یعنی را کیا آ جائے جی؟ حتی یرا، تاکہ یرا دکھائی دے، متعدلا معتدل برابر۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اجمی جو حروف ہے نا، اجمی حروف متفق تو تین ہیں اور ایک مختلف فی ہے۔ اجمی وہ کون سے؟ ابراہیم، اسرائیل اور عمران، اور کون سا جی؟ عمران۔ یہ تین نام کہتے ہیں، یہ عربی نہیں، یہ پہلے بھی تھے، یہ کیا تھے پہلے؟ مختلف زبانوں کے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ عمرانی زبان کے، کوئی کس زبان کے یہ نام ہے، برا یہ عربی اب تو استعمال میں ہوتے ہیں عربی میں، لیکن یہ پہلے اجمی تھے۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ کہتے ہیں ان کی جو را ہے نا یہ بھی پر ہوگی، یہ باریک نہیں ہوگی۔ ابراہیم، ابراہیم نہیں پڑھنا، اسرائیل نہیں پڑھنا، عمران نہیں پڑھنا، بلکہ یہ کیا را ہوگی؟ پر ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ را۔ اور کہتے ہیں لفظ ارم، یہ تین متفق ہیں کہ جو یہ اجمی ہے، تین نام کون سے؟ ابراہیم، اسرائیل اور عمران، ان کی را کیا ہو جائے گی؟ پر، قواعد باندھ۔ اور کہتے ہیں لفظ ارم، لفظ ارم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی، یہ بعض کے نزدیک کیا ہے جی؟ بولتے نہیں، بعض کے نزدیک یہ اجمی اور بعض کے نزدیک کیا ہے؟ یہ عربی ہے، لیکن یہ بھی شامل ہے، اس کے اندر بھی کیا کرنا ہے؟ اس کی را بھی پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی۔ تو کتنے حروف ہو گئے جی؟ 4۔ آگے کہتے ہیں کہ را مقرر آ جائے، را کیا ہو جائے؟ یعنی دو رائیں برابر بار بار آ جائے، دو را کیا آ جائے؟ اور یہ 5 کلمات میں جیسے ذرا رن، تو پہلی را ہے نا، پہلی را کو تو پڑھنا کیا چاہیے تھا؟ باریک، کیونکہ را سے پہلے کیا؟ کسرہ ہے نا، کسرہ اصلی ہے، شرط تو پہ جا رہی ہے، اس کو باریک پڑھنا چاہیے تھا، لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ فرا رن پڑھنا کیا چاہیے تھا اس کو؟ باریک، لیکن پڑھتے نہیں، بلکہ پڑھیں گے کیا؟ پر۔ الفرارو پڑھیں گے کیا اس کو؟ پر، ہونا کیا چاہیے تھا؟ قاعدے کے مطابق تو ایسا۔ اسرا اس کو بھی قاعدے کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ مدرارن، اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں ان کلمات میں قیاس کی روح سے پہلی را باریک اور دوسری را مفتوح ہونی چاہیے تھی۔ قیاس تو یہی کہتے ہیں نا، عقل تو یہی تسلیم کرتی ہے کہ کیونکہ قاعدے نے ذکر کیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ را کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ کیوں؟ بیان کرتے ہیں متعدلات، کہتے تاکہ اگلی را جو پر ہوگی تو اس کو بھی پر کر کے برابر کر دیا جائے، اس کو کیا کر دیا جائے؟ یہ ویسے ایک توجیہ بیان کی ہے، وجہ بیان کی ہے، حقیقت میں کیا ہے جی؟ روایت میں ہی ایسا اس کو پر پڑھنا ثابت ہے۔ تو معلوم ہو گیا آپ کو کہ جس را سے پہلے، اس را سے حروف مستعلیہ سوائے خا کے باقی حروف آ جائیں، باقی حروف اور اس سے پہلے کسرہ بھی ہو، کسرہ ہو تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ پر، وہ کیا ہوں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے اجمی حروف ابراہیم، اسرائیل، عمران وغیرہ یہ اگر آ جائیں تو پھر بھی را کیا ہو جائے گی؟ پر پڑی جائے گی۔ اور اگر حرف مقرر دو را اکٹھے آ جائے، پہلی را مفتوح مضموم ہو اور اس سے پہلے کسرہ بھی ہو، یا ساکن ہو اور ساکن سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو، تو وہ باریک نہیں ہوگی، بلکہ دونوں راؤں کو کیا کیا جائے گا؟ پر پڑا جائے گا۔ وتفخیم و ذکراً و ستراً و بابہ لدا جلت الاصحاب عامر ارحلا، اور کہتے تفخیم اور اس کا پر پڑھنا، اس کا ذکراً، ذکراً و ستراً اور باب اور اس کے باب، نزدیک، لدا نزدیک، جلت
عظیم الاصحابی مشائخ اعمر ارحلا بہت زیادہ آباد ارحلا منازل۔ وہ کہتے ہیں کہ ورش کے لیے مفخم پڑھنا ذکراً ستراً اور اس کے باب کو بڑے بڑے اصحاب ادا کے نزدیک منزلوں کے لحاظ سے خوب یاد ہے۔ کہتے ہیں ذکراً ستراً کے باب میں را کی تفخیم ترقیق میں ورش کے لیے اختلاف ہوا ہے۔ یہ 6 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ وزراً، حجراً، سحراً، امراً۔ کتنے ہو گئے یہ؟ 4 اور 2 ذکراً ستراً۔ 2 کو ذکر کیا انہوں نے اور باقی 4 کو ذکر انہوں نے شعر میں کیا نہیں ہے۔ تو کتنے کلمات ہیں یہ؟ 6۔ کہتے ہیں ان میں دونوں وجہ، ان میں کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا نا یہ وبابہ اور اس کے لدا جلت الاحساب عامر، اس کا مطلب یہ نہیں آپ سمجھیے گا کہ اس کے باب سے اور بھی آپ کیا کریں جی نکال لیں، اور بھی کیا کریں آپ سمجھ لیں، بلکہ انہوں نے جو مثالیں بیان کی کہتے ہیں ان مثالوں کو دیکھ لو، ان مثالوں کو کیا کرو آپ دیکھ لو۔ اب کہتے ہیں اس کے اندر بھی تفخیم زیادہ بہتر ہے۔ تفخیم کیا ہے؟ کہتے ہیں قیاس تقاضا تو یہ تھا ان کلمات میں را مرکب ہوتی ہے، اس کے اندر عمران میں بھی اور کیا جی سترن میں، ذکرن میں، اور کون سے جی وزرن، حجرن، سحرن، ان میں کیا ہوتی ہے قاعدے کے مطابق قیاس کے مطابق تو ایسا ہونا چاہیے کیا ہوتی ہے باریک ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا اس کے اندر تفخیم بھی ہے اور ترقیق بھی ہے، مگر اس میں بھی زیادہ کیا ہے تفخیم زیادہ بہتر ہے۔ ان کلمات میں را مرقق ہوتی ہے۔ ناظم نے ان کلمات کو بطور استثناء بیان کیا ہے، جس طرح حروف مستعلیٰ ترقیق میں حائل ہو گئے تھے، یہاں پر را مفتوحہ منونہ میں تفخیم کو قوت ہوئی اور ما قبل کا کسرہ فاصل کی وجہ سے بعید الاثر ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہو گیا جی، وہ کہتے ہیں یہ ما قبل جو کسرہ ہے نا وہ اس کے اندر فاصل ہو گیا۔ بہرحال یہ مستثنیٰ کلمات ہیں جن کے اندر کیا ہے جی، جن کے اندر کیا ہے را باریک نہیں ہوگی۔ بولتے کیوں نہیں؟ یعنی 2 وجہ ہوگی، خلف ہوگا، را باریک بھی ہوگی اور را باریک نہیں بھی ہوگی، لیکن مقدم اس وجہ وہ را باریک نہ ہونے کی وجہ یہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ تفخیم اس میں کیا ہے مقدم ہے، اولا افضل کیا ہے اس میں تفخیم ہے، اولا افضل کیا ہے تفخیم ہے، وہ بھی ترقیق بھی ہے لیکن اس میں ہے کیا خلف ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں وجوہ اس میں جائز ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وفی شرار عنہ یرقق کلہم وحیرانہ بالتفخیم بعد تقبلا۔ وفی شرار، وہ کہتے ہیں شرار، کون جی لفظ وش سے سب مشائخ ترقیق نقل کرتے ہیں، اور حیران لفظ کون سا جی حی، بعض مشائخ نے تفخیم کے ساتھ یعنی بشرار مرسلات میں ورش کے رواد وقف وصل میں پہلی را کی ترقیق پر متفق ہیں۔ وہ کیسے شعرہ بشعرہ، دوسری تو ہوگی باریک، کیا ہوگی تو پہلی را کو بھی کیا کریں گے یہ تو دونوں برابر ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کے بعد دوسری را مکسور ہونے کی وجہ سے باریک ہوئی ہے، گویا مناسبت و یکسانیت کی وجہ سے تاکہ برابر ہو جائے۔ پہلی را میں بھی ترقیق ہوئی اور لفظ حیران لفظ حی را کو بعض نے تفخیم کے ساتھ قبول کیا، گویا تفخیم ترقیق دونوں صحیح ہیں۔ بعض کا کہا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ حیران اور حی دونوں اس کے اندر کیا ہے جی وہ جو صحیح ہے۔ سمجھ میں آگی بات۔ وفی الرائی عن ورش سوا ما ذکرتہ مذاہب شدت فی الاداء توقلا۔ وفی الرا اور میں را عن سے ورش سوا ما سوائے ما ذکرتہ اسے ذکر کیا، مذاہب کچھ مذاہب شدت شاذ ہوئے فی الادائی ادا توقلا چڑھنا، اور را میں ورش سے علاوہ ان اصولوں کے کہ جن کو میں نے ذکر کیا اور بھی کچھ مذاہب منقول، کہتے ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بعض لوگوں نے کیا کیا ذکر کیا ہے، بعض لوگوں نے کیا کیا اور بھی ذکر، لیکن کہتے ہیں شدت فی الادا توقلا، مگر وہ فن ادا میں شاذ ہیں۔ وہ کیا ہیں جی فن ادا میں قرات کے اندر کیا ہے وہ شاذ ہیں، وہ پڑھے جا سکتے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں بس جو میرے بیان سے خارج ہیں، اس سے ہٹ کر کے ہیں جو میں نے ذکر کیے ہیں وہ کیا ہیں جی ان کی حیثیت شاذ کی، اور روایت شاذ ضعیف ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے، اس لیے وہ مذاہب مشائخ ادا کے یہاں معمول نہیں، اس لیے میں نے بھی ان کو ذکر کیا
یعنی وہ کہتے ہیں میں نے ان روایت کو ذکر کیا جو صحیح ہے تواتر کے ساتھ، جن کو نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ روایت جو ورش کے انہوں نے ذکر کی ہیں وہ کس کے لحاظ سے ہوں گی؟ عربیت کے لحاظ سے ہوں گی، جو قرات کے لحاظ سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، یا ایسی روایات ہوں گی کہ جو قرات شاذہ ہیں وہ امتی کے لیے پڑھنا اس کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا فقط ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے پڑھنے کی، ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا بد من ترقیقها بعد کثرت اذا سکن یا ساحل سبعۃ الملا ولا بد، اور کہتے ہیں راہ کو باریک پڑھنا، راہ کو ولا بد اور ضروری ہے، اور کیا ہے جی؟ من سے ترقیقها اس کا باریک پڑھنا، بعد کثرت کثرہ کے، اذا سکن جب ساکن، یا صاحی للسبعۃ الملا اے میرے دو ساتوں کے لیے، الملا اشراف، وہ کہتے ہیں راہ کو باریک پڑھنا جب وہ ساکن، وہ کیا ہو جی؟ ساکن ہو اور کسرہ کے بعد ہو، یعنی راہ ساکن ما قبل کسرہ، تو کہہ رہے تمام قرآ کے لیے کیا ہوگا؟ باری، تمام قرآ کے لیے کیا ہوگا جی؟ گویا کہ اس کے اندر انہوں نے کس کو ذکر کیا ہے جی؟ متفق، اس کو ذکر کیا ہے؟ وما حرف الاستعلاء بعد فراؤہ لکلہم تفخیم فیہا، کیا ہے جی؟ تذللا، وما حرف اور وہ حرف استعلاء کا حرف، استعلاء کا بعد فراؤہ پس اس کی را، لکلہم ان تمام کے لیے، تفخیم پر، فیہا اس میں تذللا آسان ہوگی، وہ اور وہ کلمہ کہ اس میں را کے بعد حرف استعلاء، وہی بات را ساکن ما بعد کیا ہو جی؟ حروف مستعلیہ، را ساکن ما بعد کیا ہو جی؟ مستعلیہ ہو، تو پھر کہتے ہیں تمام قرآ کے لیے وہ کیا را ہوگی؟ پر پڑھی جائے گی۔ جیسے فرقتن والی بات کی ہے، قرطاسن ہے نا، یہ اس کی بیان کرے، کہتے ہیں فرقتن قرطاسن، ٹھیک ہے، لبل مرصاد مرصادن ہے نا، یہ سارے کلمات میں کیا بیان کر رہے ہیں جی؟ بولتے نہیں ہو جی؟ تفخیم، یہ کیا ہو جائے؟ راہ پر پڑ جائے گی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حروف استعلاء میں سے را متحرکہ کے بعد قرآن کریم حروف استعلاء را متحرکہ کے بعد، یعنی را کیا خود متحرک ہو، اور اس کے بعد قرآن کریم میں صرف قاف، ضاد اور طا ہیں، صرف ضاد، قاف اور ساکن کے بعد تو بیان کرتے ہیں صاد آ جائے اور کیا جی؟ قاف آ جائے اور کیا آ جائے؟ طا، یہ آئیں گے نا، یہی آئیں گے، اور کہتے ہیں جب را خود کیا ہو؟ متحرک ہو، تو اس کے بعد کیا آتا ہے جی؟ قاف، ضاد اور طا، یہ تین حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ھذا فراق، جیسے ھذا انہ الفراق، الولش الضاد دو جگہ پہ، او اعراضاً اور اعراضہم، اور طا صرف کہتے ہیں لفظ الصراط میں ہے، کس میں؟ لفظ الصراط ہو یا کیا ہو جی؟ معرفہ ہو یا نکرہ، معرفہ کیسی ہوگی؟ الصراط، اور نکرہ کیسے ہوگی؟ صرف تمام قرآ کے لیے یہ را کیا ہوگی؟ شرط یہ کہ حرف استعلاء اسی کلمے میں ہو، حرف استعلاء اسی کلمے میں ہو، ایک کلمے یعنی را، اور وہ کیا ہے؟ حروف مستعلیٰ کیا ہے؟ ایک کلمے میں جس میں را ہے، جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ ورش کے لیے حاصرت صدورہم لتنذر قوما وغیرہ میں را باریک ہوگی، حاسی رت، حاسی رت، حاسی رت، یہ را کیا ہوگی؟ باریک ہو، اور وانذر قومک فاصبر صبرا، اور ولا تعصر، ورش وغیر ورش سبھی کے لیے باریک ہوگی، فاصبر صبرا، یہ کیا ہوگی؟ سب کے لیے کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ کون سی جی؟ فاصبر والی، فاصبر، صبرن کی بات نہیں ہے، ولا تعصر یہ بات ہے، وانذر والے ہے، ٹھیک ہے، یہ صبران والی بات نہیں کر رہے ہیں میں، ٹھیک ہے، ہاں یہ اس کی بات ہے۔ وَيَجْمَعُهَا
قذ خص وقت وخلف بفرق جرا بین المشائخ سلسلہ، اور ان کو جمع کرتے ہوئے، جمع ان کو کرتا ہے، قذ قیام کر، خصہ جھونپڑی، وقت تنگ، وہی کہ بانس کے بنے تنگ مکان میں کیا کر جی گزارا کر، اسی وہی شے نا خصہ وقت قذ والی بات ہے، خصہ وقت قذ والی آگے۔ فخلفم اور ان کا اختلاف، فرقن میں کون سا لفظ ہے جی جرا جاری ہوا، بین المشائخ مشائخ کے، سلسلہ خوشگوار پانی، اور کہتے ہیں حروف مستعلیہ کا مجموعہ خص وقت قذ کو جمع کرتا ہے، وہی بات، یعنی حروف مستعلیہ کو جمع کر دیا کس میں جی خص وقت قذ کے مجموعے کے اندر دی۔ اللہ سے فرقین جو سورہ شعراء میں مشائخ کے درمیان خلف مسلسل ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں را کے بعد ان تمام حروف کا وقوع نہیں، صرف صاد، اب کہتے ہیں را کے بعد، پہلے کیا بات کی تھی، را سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، را سے پہلے ذکر کیا تھا کچھ، پھر کچھ حروف کو کب بیان کیا، را کے بعد، را کے بعد بھی ذکر کیا ہے۔ اب کہتے ہیں را کے بعد ان تمام حروف کا وقوع نہیں، صرف صاد، ضاد، طا اور قاف کا وقوع ہے، یہی واقع ہوتے ہیں، یہی آتے ہیں حروف مستعلیہ جو ہیں را کے بعد، کون کون سے آتے ہیں، صاد آتا ہے، ضاد آتا ہے، طا آتا ہے، قاف آتا ہے، کتنے حروف ہوں گے، 4 حروف ہوں گے، کہتے ہیں یہ صرف یہی آتے ہیں۔ تو اختلاف کس کے، فرقن میں اختلاف، را کا بریک ہونا اس لیے کہ قاف کیا ہے جی مکسور ہے، اور مکسور ہونے کے عالم میں تفخیم میں قوت کیا ہوتی ہے، کامل ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے جی قوت کیا ہوتی ہے تفخیم کی کم ہوتی ہے، اور پر ہونا کیا ہے زیادہ، اس کے لیے کیا ہے جی زیادہ بہتر ہے، زیادہ ہونا کیا ہے جی ٹھیک ہے جی، ہاں، اور جو پر ہونا ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے نہیں، کیونکہ یہ مکسور ہے نا، تو مکسور کا تقاضا بھی کیا کہ اس کو کیا کیا جائے، باریک پڑھا جائے، اور پر اس کو کس وجہ سے پڑھا جائیں گے کہ را ساکن کے بعد اسی کلمے کے اندر کیا ہے حروف ہے مستعلیہ، اور وہ قد آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح را ساکن سے پہلے حروف مستعلیہ ہو تو تفخیم کا سبب بنتا ہے، ایسے ہی ہے، اسی طریقے کے ساتھ را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ بعد میں بھی اگر آ جائے تو وہ بھی تفخیم کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کلمات جو آپ کو پتہ ہے یہ مصرن ہیں، اس طریقے کے ساتھ فرقن نے روایت حفظ کے اندر اصول میں اور ہیں، اس کے اندر کوئی فرق ہے، فرقن کے اندر انہوں نے بیان کیا کیا ہے کہ اس میں کیا ہے جی اختلاف، وما بعد کسر عارض او مفصل ففخم فہذا حکمہ متبدلا، وما بعد کہتے ہیں اور جو بعد کسر عارضی کے، او یا مفصل منفصل، ففخم پس پر پڑھ، فہذا پس یہ حکم ہو اس کا حکم متبدلا عطا کرنے، وہ کہتے ہیں کہ جو را کسرہ عارضی کے بعد ہو، کسرہ عارضی کے یا کسرہ منفصلہ کے، جو را کسرہ عارضی کے بعد ہو یا کسرہ اس را کو مفخم پڑھ، یہ تمام قرآن کے قواعد بیان کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کر دی، بس یہ ہے را کا حکم عام، یہ کیا ہے را کا حکم، یعنی ورش کے لیے را میں تفخیم ہے جبکہ وہ کسرہ عارض متصل کے بعد واقع ہو، شرط کیا ہے جی وہ کہتے ہیں دونوں اس میں ہوں، کسرہ تو ہے لیکن کسرہ عارض، متصل تو ہے لیکن کسرہ ہے عارضی، کسرہ ہے تو وہ بھی ورش اس کے اندر کیا کریں گے موٹی پڑھیں گے، جیسے امرأۃن، ہے تو متصل لیکن ہے کیا عارضی، اور یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حمزہ صرف وصلی والی یہاں پر کسرہ عارضی مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ امرون، جبکہ ان کلمات سے ابتدا کی جائے ورش وغیرہ تمام قرآ کے لیے جبکہ را اس کسرہ عارضی متصل کے بعد واقع ہو، کسرہ عارضی متصلہ کے بعد، جیسے ارتابو، کیا جی ارجعو، ارجعی، ارکعو، ارکب، جب ان کلمات سے ابتدا کی جائے تو را میں تفخیم ہی ہوگی، کیا ہوگی تفخیم ہوگی، کیونکہ را کے ما قبل کسرہ عارضی ہے، کسرہ کیا ہے جی کیونکہ حمزہ وصل خود کیا ہے جی عارضی ہوتا ہے تو اس کی حرکت بھی کیا ہو جاتی ہے عارضی ہوتی ہے، اس طرح حکم کیا کہ جب را جب کسرہ منفصل کے بعد واقع ہو تو ورش وغیرہ تمام قرآ کے وہ کیا ہوگی، خواہ یہ کسرہ منفصل لازم ہو، جیسے رب ارجعون، رب منفصل ہوگی تو پھر بھی پر پڑی جائے گی، ہو متصل لیکن کیا ہو جی ہو عارضی تو پھر بھی، یعنی اصلی ہو منفصل ہو پھر بھی را پر پڑی جائے گی،
عارضی ہو متصل ہو پھر بھی ٹھیک ہے جی. امیر تابو جیسے ربر جیون الذین یہ عارضی ہے. یہ کیا ہے؟ یا عارضی جیسے امیر تابو تو یہ کسرہ کیا ہے جی؟ یہ کسرہ کیا ہے جی؟ عارضی ہے نا. اچھا جی تو یہ سماع ساکنین والی آگے جائے گی پھر وہی دو کا دے. اور خاص ورش کے لیے کسرہ منفصل لازم کی مثال جیسے ابو کمرہ ابو کمرہ یہ ساکن منفصل کی ہے. ساکن کاف کے نیچے ہے تو کسرہ ہے بھی لازمی لیکن پھر بھی کیا ہے جی منفصل ہے. فی المدینۃ امرأۃ ہے تو کسرہ ہے بھی اصلی لیکن کیا ہے جی منفصل ہے. بحمد ربہم بحمدی ہے بھی کیا اصلی لیکن کلمہ وہ الگ ہے وہ الگ ہے. بامر ربک کسرہ ہے اصلی لیکن ہے کیا منفصل. سمجھا گی. اور کسرہ منفصل عارضی جیسے قالت امرأۃ العزیز. قال کسرہ منفصل بھی ہو اور عارضی بھی تو قالت امرأۃ قالت امرأۃ. تو خیر ان امرون جیسے کیا جی امرون ان امرون ندورش کے لیے کسرہ منفصل جیسے برسول برازقین بروسکم برشید لربک لرقی. را کیا ہوگی مفخم ہوگی جس کا پہلے ذکر میں نے آپ کو کیا ہے. یہ کیا ہو جائے گی پور پڑ جائے گی کیونکہ حرف جر کلمہ سے کیا ہے جی یہ منفصل ہے. یہ کیا ہے وما بعدہ کسر اولیاء فما لہم بترقیق نص وثیق فیم صلح. وما اور وہ بعدہ اس کے کسر کسرہ اولیاء یا فما لہم پس نہیں ان کے لیے لہم فما پس نہیں لہم ان کے لیے بترقیق اس کی ترقیق اس کی ترجمہ نص صریح نص یعنی واضح وثیق قوی فیم صلح تاکہ وہ ظاہر ہو جائے. اور وہ را کہ اس کے بعد کسرہ یا ہو تو اس کی ترقیق وہ کہتے ہیں جس طرح پہلے ذکر کیا تھا نا کہ را سے پہلے یاد ہے را مفتوح مضموم سے پہلے کسرہ یا یا ساکنہ ہو. کسرہ یا یا ساکنہ ہو تو را کیا ہوگی. اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں ذکر کیا کہتے ہیں اگر وہ اس کے بعد را کے بعد کسرہ ہو یا پہلے جو ذکر ہوا کس کا ہوا را سے پہلے کے بعد. اب کہتے ہیں را کے بعد کسرہ ہو یا تو اس کی ترقیق کے بارے میں کہتے ہیں ورش سے کوئی قوی نص وہ مثال کہ وہ مثال بن جائے یا وہ معلوم ہو جائے اور پھر ہم اس را کو بھی کیا کریں جی. ناظم اس باب کی شروع میں ذکر کیا تھا کہ ورش را مفتوح مضمومہ کو بعد یا ساکنہ یا کسرہ کے بریک پڑھتے ہیں. بعض اہل ادان یعنی بعد نے یہ ذکر کیا ہے کہ ورش اس را کو بھی بریک پڑھتے ہیں کہ جس را کے بعد کسرہ ہو یا جائے اس کو تو پڑھتے ہی ہیں. جس سے پہلے کسرہ یا جائے ساکنہ وہ تو بریک ہی ہوتی ہے لیکن کیا کہتے ہیں اس کو بھی کیا کرتے ہیں یعنی انہیں قیاس کیا اس کے اوپر کہ جس طرح را ساکن سے پہلے حروف مستعلیہ ہو حروف خا کے علاوہ را سے پہلے حرف مستعلیہ آ جائے وہ مانے ہے نا منع کیا ہے نا وہ اگر آ جائے تو ورش اس کو را کو کیا کرتے ہیں. اور جب را کے بعد حروف مستعلیہ آ جائیں تب بھی تمام قراء کے لیے وہ را کیا ہو جاتی ہے پر ہوتی ہے. ایسے ہی ہے انہوں نے پھر اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ جس طرح را سے پہلے کسرہ یا یا ساکنہ ہو تو وہ را بریک ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ را کے بعد بھی اگر کسرہ یا یا ساکنہ ہو تو را کیا ہوگی باریک ہوگی. جیسے رعین تو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو کیا پڑھو باریک پڑھو لیکن یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے جبکہ اس کی کسرے جیسے بین المرئی وہ کہتے ہیں کسرہ آگی نا کرسی یہ بھی کسرہ آگی رادفہ یہ بھی کسرہ آگی لا شرقیتن یہ بھی قاف کے نیچے کیا ہے کسرہ ہے نا ولا غربیہ کسرہ ہے. بحرین یہ کیا آگی جی یا ساکنہ آگی اور کہنی لبا شرعین مریم یہ سب تو کہتے یہ بعض نے ایسا کیا انہوں نے کہا کہ بریک پڑھو لیکن یہ کوئی نص کوئی روایت
کوئی ورش سے ایسی ادا کے لحاظ سے کوئی ہے موجود نہیں۔ آگے بھی اس کو رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ومال قیاس فی القراءۃ مدخلو، ومال قیاس کہتے ہیں نہیں ہے، یہ شعر آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، ومال قیاس پڑھا ہوا ہے نا پہلے، ومال قیاس فی القراءۃ مدخلو فدونک ما فیہ الرضا متکفلا، یہ تجوید کے اندر بھی آپ لوگوں کو پڑھا تھا۔ ومال قیاس وہ کہتے ہیں نہیں ہے، قیاس قیاس کے لیے، یہ کس کے لیے؟ فی القراءۃ قراءت میں مدخلو کوئی دخل نہیں ہے، کوئی دخل ہونے کی جگہ فدونہ کا پستو لے لے معافی وہ فی اس میں الرضا پسندیدہ متکفلہ ذمہ دار بننے والا۔ وہ کہتے ہیں جناب اس طرح کام نہیں چلنے والا جس طرح تم نے کہا کہ اگر جس طرح پہلے ایک اصول ایک ذکر ہوا ہے کہ راہ سے پہلے کسرہ یا ساکنہ ہو تو راہ باریک ہوتی ہے، تو تم نے کیا کہا ہم پھر اس کا الٹ بھی کر کے ایک اور اس کے اندر بیان کر دیں، تو کہتے ہیں یہ قراءت جو ہے نا اس کو عقل کے ساتھ کوئی تعلق، اپنی سوچ نہیں کہ من گھڑ کر کے جناب اس کے برابر کر دیا جائے کہ اگر اس سے پہلے یہ ہو رہا ہے تو پھر یہ ایسا ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ہو رہا ہے یہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ توجیحات جو بیان کریں تو وجوہات بیان کرتے ہیں نا، یہ سب کیا ہیں؟ روایت اور قراءت کے تابع ہوتے ہیں، روایت اور قراءت کے اصل چیز روایت ہوتی ہے، قراءت ہوتی ہے، اور یہ تو بعد کی چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ بعد کی چیزیں ہیں۔ تو لہذا اپنی عقل کے ساتھ کوئی چیز کسی کے اوپر قیاس کرنا، ایسا نہیں سمجھنا کہ اگر اس قراءت میں ایسا ہے تو اس کے اندر بھی ایسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو یہاں انہوں نے کیا کر دیا جی، علامہ شاطبی نے ایک کہتے ہیں وہاں پہ پچھلا ایک باب گزرا ہے ایمار، اس نے وقتس لتفضلا اس کے اندر ایک بیان کیا تھا، اس جگہ پہ قیاس سے منع کیا ہے، اس جگہ پہ کیا کہ قیاس سے، اور اس جگہ پہ کیا کہا تھا کہ قیاس وقتس لتفضلا۔ جواب یہ کہ یہاں قیاس سے کام لے کر قواعد گھڑنے سے منع کیا، قواعد، اور وہاں لفظ کی چند مثالیں تلاش کرنے کے لیے انہوں نے بیان کیا تھا، تو قرآن مجید میں تلاش کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے منع کیا گیا ہے قیاس سے، اور وہاں پر قیاس کا حکم دیا گیا تھا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ وہ کہتے ہیں وہاں جو قیاس کا حکم دیا گیا تھا کہ سوچو بچار کرو ذرا وہ تھا مثالیں تلاش کرنے کے لیے، کیا؟ اور یہاں پر جو منع کیا گیا ہے وہ قواعد گھڑنے کے لیے کہ جناب انہوں تو فٹ کر دو کہ نہیں پہلے اگر یہ آ رہا ہے یہ حرف آ رہا ہے تو اس کے ساتھ اگر بعد میں آ جائے گا تو تب بھی یہ کیا ہو جائے گا، یہی قاعدہ یہی قوانین اس کے اوپر کیا ہوں گے، لاگو ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا جی، 5 صورتوں میں ورش را کو پر پڑھتے ہیں، یہ سمجھ لیے، لیکن مزید میں تھوڑا سا اس کو اول کہتے ہیں کسرہ اور را کے درمیان مستعلیہ میں سے صاد، قاف، تا میں سے کوئی حرف ہو، کیا جی؟ کسرہ اور را کے درمیان، یعنی را سے پہلے حروف مستعلیہ جو ہے خا کے علاوہ باقی کچھ بیان کیا کہ وہ باقی سارے حروف آتے نہیں ہیں، کم حروف آتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر صاد، قاف، تا میں سے کوئی حرف آ جائے، یہ 5 کلمات ہیں۔ اسرن کون سا ہے جی؟ بقرہ میں ہے، اسرہم یہ کس میں؟ سورہ آرا میں، قطری یہ کس میں؟ کاف میں، فطرت، ٹھیک ہے، وقرن، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کلمات کہتے ہیں اگر یہ آ جائیں، یہ کیا ہو جائیں؟ آ جائیں تو اس وقت را کیا ہوگی؟ ورش کے لیے بھی، باقیوں کے لیے تو پر ہوگی ہی ہوگی، ورش کے لیے بھی کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ نمبر 2 جی توجہ، جس را سے پہلے کسرہ ہو، جس را سے پہلے بعد میں مستعلیہ میں سے صاد، تا، قاف ہو، صاد، تا، قاف 4 کلمات ہیں، اور را مفتوح ہو، مفتوح سے پہلے کیا ہو جی؟ ساکن کسرہ ہو گئی، اس کا اعتراض انہوں نے آپ کو پتہ ہے وہ ساکن ہو تو اس کا کوئی لحاظ انہوں نے کیا نہیں ہے، جیسے اعراض، کیا ہے جی؟ یہ 4 کلمات ہے، اعراضاً، را مفتوح ہے، عین ساکن اس سے پہلے کسرہ ہے، تو ساکن کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے، اس کو تو وہ حاجز سمجھتے ہیں، تو ہم نے کس کو گننا ہے؟ کسرہ کو۔ اور را کے بعد، پہلے را سے پہلے کی بات کی ہے نا، را اور کسرہ کے درمیان، یعنی را سے اب را کے بعد کہتے ہیں یہ 4 حروف میں سے کوئی، یہ کتنے حروف ہیں جی؟
صاد تا قاف تین، یہ کون سے جی؟ تین اگر آ جائیں، صاد تا قاف، یہ اگر آ جائیں تو وہ را بھی کیا ہوگی؟ اعراضہم، ٹھیک ہے جی، اعراضاً اعراضہم، صراط اور الصراط، فراق الفراق، اشراق اور اس میں پر تو ہوگی، قواعد کے مطابق تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ کیا ہونا چاہیے اس کو؟ باریک ہونا چاہیے تھا، تو ایک تو قواعد کے مطابق باریک ہوگی اور دوسرا اس کے اندر کیا تفخیم بھی ہوگی، تفخیم بھی، تو گویا معلوم ہوا کہ ان کلمات کے اندر کیا ہے جی؟ خلف ہے، کیا ہے؟ نمبر 3 جی، ساکن کے فاصلہ والے کسرہ کے بعد، ساکن کے فاصلہ والے کسرہ کے بعد را اجمی کلمات میں ہو، را کیا ہو جی؟ اجمی، بالاتفاق 3، اور کون سے جی؟ عمران، تو بیان کر دیا کہ را یعنی وہ ساکن فاصل، تو یہ یا اسرائیل، اس کیا ہے جی؟ اسرا ہے نا، تو کہتے ہیں یہ بھی اگر را خود اس سے پہلے کیا ہو جی؟ ساکن، اس سے پہلے کسرہ ہو، اور یہ کیا ہو جی؟ اجمی کلمات ہو، یہ کیا ہوں؟ تو 3 کلمات کون سے جی؟ ابراہیم، اسرائیل، عمران، اور ایک کون سے مختلف ہی ہے؟ وہ ارم ہے، تو 4 کلمات ہوں گے۔ نمبر 4 جی، کسرہ کے بعد را مکرر ہو، را کیا ہو؟ جیسے آپ نے پڑھا ہے، تو یہ بھی 4 کلمات میں ہیں۔ کتنے کلمات ہیں جی؟ کون سے جی؟ ضرارن، مدرارن، فرارن، اسرارن، کتنے کلمات ہیں جی؟ ان کلمات کی را بھی کیا ہوگی؟ پر ہوگی، کس وجہ سے جی؟ اعتدال کی وجہ سے، برابری کی وجہ سے۔ نمبر 5 ان کلمات کی را جو فعلان کے وزن پر ہو، کس کے؟ کیا مطلب؟ یعنی 2 زبر ہوں، کیا ہوں جی؟ 2 زبر ہوں، اور کہتے ہیں یہ بھی 6 کلمات میں ہیں۔ کتنے کلمات میں ہیں؟ ذکرن، کون سے جی؟ ذکرن، یہ کس کے وزن پہ؟ فعلن کے، کس کے؟ فعلا، فعلا، فلاتن، یہ کس کے جی؟ فعلا کے وزن پہ، ذکرن، سترن، وز، اور کیا جی؟ حج اور سحرن، ان سب میں کیا ہے؟ حالین میں کیا جی؟ دونوں حالتوں میں تفخیم بھی ہوگی، ترقیق بھی، دونوں کے اندر، لیکن اس کے اندر بھی تفخیم کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے اور اولیٰ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ چلو۔